واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت کی کچھ جھلکیاں عرض کی تھیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ اپنے ان جانثاروں کو، اپنے ان یاروں کو کبھی رکوع میں دیکھیں گے، کبھی سجدے میں دیکھیں گے۔ یعنی کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج ایک مرید جو اپنے پیر کا خاص مرید ہو تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ مجھ پر میرے پیر کی نظر ہے، مجھ پر میرے شیخ کی نظر ہے، مجھ پر میرے استاد کی نظر ہے، میں ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہوں۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جن پر امام الانبیاء کی نظریں تھیں، وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جن پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں تھیں، جن کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے چنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر بھروسہ اور اعتماد اللہ نے کیا ہے۔ اور وہ کس طرح کیا ہے؟ فرمایا کہ محبوب یہ جو تیرے شاگرد ہیں، جن کی تربیت تو نے کی ہے، جو تیرے زیر سایہ رہے ہیں، تو تیری تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو تیرے یاروں کے نقش قدم پہ چلے، کیونکہ تربیت آپ نے کی ہے، نظریں آپ پر ان کی تھیں، نگاہ آپ نے ان پر ڈالی ہے، آپ نے ان کو تیار کیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ پر اعتماد وہ در حقیقت کس پر اعتماد رہا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اعتماد ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بائی پاس کر کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بائی پاس کر کے آپ دین پر 1 انچ بھی نہیں چل سکتے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو قرآن میں سورج کہا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سورج سے ہر ایک براہ راست فیض نہیں لے سکتا، اس کی چمک اتنی ہوتی ہے، اس کا جلال اتنا ہوتا ہے، اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے، اس کی کرنیں اتنی ہوتی ہیں، ہر ایک نہیں۔ ہاں سورج سے فیض ستارے لیتے ہیں، سیارے لیتے ہیں، سورج سے فیض چاند لیتا ہے، تو ہمیں پہلے ستاروں کی روشنی کو تو برداشت کرنا پڑے گا۔ جب ستاروں کی روشنی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوئی تو پھر سورج کی طرف بھی انسان دیکھتا ہے۔ یاد رکھو براہ راست پیغمبر سے فیض لینا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے اندر واسطہ یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر آپ دیکھیں سنت کی تعریف میں کہا کرتا ہوں کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی سنت پہ چلو، سنت پہ چلو، تو سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کی تعریف آسان یہ ہے کہ جو کام پیغمبر نے کیا اور پیغمبر کے بعد وہ کام صحابہ نے بھی کیا تو یہ امت کے لیے سنت ہے۔ اگر ایک کام پیغمبر نے کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، وہ امت کے لیے، وہ نبی کے لیے خصوصیت ہوگی، وہ نبی کا خاص عمل ہوگا، لیکن امت کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ کو دیکھتے ہوئے حدیثوں کو دیکھنا ہے کہ پیغمبر نے یہ کیا، یہ فرمایا، اس پر عمل صحابہ نے کیا یا نہیں کیا ہے تو کرو، نہیں کیا تو یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ مثلا ایک وقت میں 9 بیویاں پیغمبر نے رکھی ہیں، 9 بیویاں
ٹوٹل 11 نکاح ہیں، لیکن ایک وقت میں جو زندہ تھیں وہ 9 تھیں۔ اب کوئی ڈائریکٹ پیغمبر کی طرف دیکھے، صحابہ کو بیچ میں بائی پاس کرے، براہ راست حدیث کی طرف جائے، تو آج کوئی 9 بیویاں ایک ساتھ رکھے تو گمراہ ہوگا یا نہیں؟ بولو۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ صحابہ نے 4 رکھیں، تو اب ایک حد بتا دی کہ تو بھی زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں کتنی رکھ سکتا ہے؟ پیغمبر کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پیغمبر فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، محمد کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اب پیغمبر اٹھے ہیں، جا کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب براہ راست جو صحابہ کو بائی پاس کر کے حدیث کی طرف جائے گا، وہ تو پڑھے گا، کہے گا جناب میں بھی اٹھا ہوں، جا کر جاؤں میں بھی جا کے نماز پڑھوں۔ ہر ایک اس کو روکے گا، ہر ایک کہے گا بھائی پہلے وضو کر، پوری رات تیری مس کالیں آ رہی تھیں، موبائل بھی سائلنٹ تھا، کبھی بیپس 1 پہ تھا، چنانچہ تم جاؤ اور جا کے وضو کرو۔ اب جناب وہ کہے جی حدیث میں نے دیکھا ہے، تو کہے گا کچھ صحابہ کو بائی پاس کر کے جا رہا ہے نا، ستاروں کو بائی پاس کر کے سورج کی طرف جا رہا ہے نا، تو تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ تو براہ راست وہاں سے فیض حاصل کرے۔ محمد الرسول اللہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے جگرہ صحابہ کا چاہیے۔ ایسی بے شمار مثالیں، پیغمبر نے قبر پہ ٹہنی لگائی، صحابہ نے روایت کیا، فرمایا فَأَحْبَبْتُ لَهُ شَفَاعَتِي، مسلم شریف کی روایت نبی فرماتے ہیں میری شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں اللہ نے تخفیف کی ہے۔ چنانچہ اب یہ پیغمبر نے کیا، صحابہ نے دیکھا، لیکن خود صحابہ نے نہیں کیا۔ اب یہ امت کے لیے سنت، کیونکہ اللہ نے نبی کو امام الانبیاء بنایا، کچھ چیزیں نبی کے لیے اللہ نے خاص رکھی ہیں، پیغمبر کی خصوصیت رکھی ہے۔ یہ پیغمبر آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ سعادت آپ کے لیے ہے، یہ خصوصیت آپ کے لیے ہے۔ اب پیغمبر کی خصوصیت ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا صحابہ کو۔ اس لیے یاد رکھو، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔ پھر ان صحابہ میں بھی اللہ رب العزت نے 4 کو چنا، پھر ان 4 میں بھی اللہ نے 2 کو منتخب کیا، پھر ان 2 میں بھی اللہ نے 1 کو نبی کا خاص رفیق سفر بنایا ہے، جو پیغمبر کے پہلو میں آج بھی آرام فرما ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ آج بھی سو رہے ہیں، جنہوں نے امت کی طرف رہنمائی کی ہے، جن کا مثالی دور آج اس کی کوئی آج چھوڑو قیامت تک اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے، کہ جنہوں نے اپنے تن پر پرانے کپڑے پہن کر قبر کی پاتال میں اترے ہیں، لیکن خدا کی قسم رعایا کا ان کو اتنا خیال تھا، عوام کا اتنا خیال تھا، جن کا حال یہ ہے کہ ایک اگر چند قطرے شہد کے حکیم کہتا ہے کہ آپ کی دوائی کے لیے چاہیے، اور وقت کا سپر پاور کو ناکو چنے چبوانے والا فاروق اعظم آ کر بیت المال میں یہ کہے مجھے چند قطرے شہد دے دو، میں اپنی جو بیت المال کی تنخواہ ہے اس میں سے میری کاٹ لینا، بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آگے سے وہ بیت المال کا نگران کہتا ہے عمر مہینے تک زندہ رہنے کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ کہتے یہ تو نہیں دے سکتا، تو کہتے یہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا، ادھر سے شہد میں نہیں دے سکتا، جو چند قطرے شہد لینے کے لیے اتنا محتاط ہو، مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا مثالی نظام لا کر تو دکھائے کہ جن کے امن کی یہ مثالیں ہیں کہ تھر تھراتی زمین مدینے میں زلزلہ، عمر کہتے ہیں میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا، وہ زمین وہیں پہ تھم جاتی ہے، وہ جنگل میں بکریاں چرانے والا شہر میں روتا ہوا آیا اور کہتا ہے لگتا ہے عمر کا انتقال ہو گیا، عمر اب دنیا میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ ابھی تو ہمیں بھی نہیں پتا، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو جنگل سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا میری بکریاں اور بھیڑیے ساتھ پانی پیتے تھے، آج بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کے لے کے گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں اس دھرتی پہ اب وہ انصاف کرنے والا عمر زندہ نہیں رہا ہے۔ جن کے انصاف کے چرچے دنیا میں مشہور تھے، کافر بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے، کیوں؟ اثر پیغمبر کا تھا، تربیت پیغمبر کی تھی، جنہوں نے کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھائے، جنہوں نے فارس و روم کی سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور
اسلام کے زیر نگی علاقے آئے اور وہاں پر مثالی امن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ کیا ہے۔ مجھے بتاؤ ان خلفائے راشدین کا دور ہمارے لیے معیار ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں دنیا کے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اگر کبھی اسلام کا نظام حکومت رکھنا پڑ جائے اور ہم اگر دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ کسی کانفرنس میں جمع ہوں اور اپنے اپنے نظام کی بات کریں کہ ملک میں یہ نظام ہو یہ نظام ہو، ہم جب اپنے اسلامی نظام کو رکھیں گے تو مثالیں بھی دینی پڑے گی کہ اس میں یوں امن ہوتا ہے، یوں ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، یوں ذمہ لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے، یوں انصاف ہوتا ہے، یوں اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ اس عملی اس پریکٹیکلی طور پر اگر ہم نے اسلامی نظام کو رکھنا ہو، ابو بکر و عمر کے دور کی مثالیں ہٹا کر ہم بتاؤ کسی انداز میں کوئی اور مثالیں اس انداز میں پیش کر سکتے ہیں جو فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق کے دور میں تھی؟ یہ لازمی پیش کرنا پڑے گا، ادھر بتانا پڑے گا کہ حکمران ایسا ہو جو یہ اعلان کر دے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مرے تو پوچھ میرے سے ہوگی۔ ہمیں بتانا پڑے گا کہ وقت کا حکمران ہے اور سواری ایک ہو، باریاں غلام میں تقسیم کرتا ہو۔ ہمیں بتانا پڑے گا وہ صدیق اکبر جو دنیا سے جانے لگے تو بیٹی کہنے لگی میرے پاس کپڑے ہیں میں اس میں آپ کو کفن دوں گی، کہا نہ، یہ نئے کپڑے زندوں کے لیے مجھے اسی ٹاکی لگے ہوئے پیمند لگے ہوئے کپڑوں میں دفنا دینا، جو اپنے ساتھ کچھ لے کے ہی نہ جائے۔ جبھی تو وہاں پر خوشحالی تھی کہ حکمرانوں اور ان کے مشیروں کی اپنی عیاشیاں نہیں تھیں، وہاں اپنی اور اپنے جو پرسنل سیکٹری قسم کے لوگ تھے ان کی عیاشیاں نہیں تھیں۔ یہ نظام ہمیں رکھنا پڑے گا۔ آج اس دھرتی پر سب سے بڑا جو اس نظام کا دشمن ہے وہ وہی ہے جس کی نشاندہی ہم تمہارے سامنے کرتے رہتے ہیں، جس نے آج پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ پچھلے 2 ہفتے پہلے برطانیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں انگریزوں کو وہ پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں دہشت گردی کے ذمہ دار ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ دیکھیں پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یعنی انگریز یہ تبلیغی جماعت بیچاری محنت کر کر کے انہیں دین کے قریب لاتی ہے، انہیں دین کے نزدیک لاتی ہے، لیکن انہوں نے متنفر کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے فارس اور روم کی سلطنتیں جو اتنی تیزی سے اور جلدی فتح ہوئیں، وہاں اللہ کی مدد تو تھی، صحابہ کی کرامت تو تھی، لیکن وہاں کے اپنے اہل کتاب لوگ اپنے حکمرانوں کے ظلم سے پریشان تھے۔ وہ دیکھتے تھے کبھی ہرقل، کبھی جناب وہ خسرو، وہ آ کر ان کی فوجیں کبھی کسی کی کھیتوں سے کچھ لے جاتے، کبھی کسی کی لڑکیوں اٹھا کے لے جاتے، ان کے اپنے مذہب تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جن جن علاقوں پہ مسلمان فتح حاصل کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے زیر نگی آ رہا ہے، وہاں اتنا امن، وہاں اتنی انسان کو جو ہے وہ اس کو نظام ملتا ہے، وہاں اس کی اتنا تحفظ ہوتا ہے، ہماری بیٹیوں کا تحفظ ہوگا، ہمارے مال کا تحفظ ہوگا۔ کئی علاقوں نے اپنے اپنے علاقوں کو خود مسلمانوں کے ہاتھوں دیا ہے، سرنڈر ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، ہماری عزتیں تو محفوظ ہیں، ہمارا مال تو محفوظ ہے، ہماری جانیں تو محفوظ رہیں گی۔ یہ صحابہ کا مثالی امن ہے۔ آج دا لیڈی آف ہیون کے نام سے یاسر الحبیب بدبخت ملعون، اس خبیث نے جس کو کویت نے اپنے ملک سے در بدر کیا اور جلا وطن کیا، جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتا تھا اور صحابہ کرام کے خلاف اس کی ویڈیو ہیں، نمازوں میں ابو بکر و عمر عثمان کو گالیاں، اتحیات میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور حضرت ہندہ کو گالیاں، یہ ساری ویڈیوز اس کی ہیں۔
اس کی ان شرارتوں سے تنگ ہو کر کویتی حکومت نے اسے جلا وطن کیا کہ ایسا بدبودار رافضی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے برطانیہ گیا، اس نے دا لیڈی آف ہیون کے نام سے ایک فلم بنائی ہے جس کا میں نے مختصر تعارف کروایا تھا۔ اس میں اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس نے یہ بتلایا کہ دیکھو یہ داعش ہے، اور یہ داعش نے یوں دنیا میں فساد برپا کیا ہے، وہ یوں گلے کاٹتی ہے، وہ یوں لوگوں کو مارتی ہے، وہ یوں لوگوں کو جناب کرتی ہے، وہ لوگوں پہ یوں ظلم کرتی ہے۔ میں داعش کی حمایت نہیں کر رہا، داعش اس وقت اس امت میں بہت بڑا فتنہ ہے جس کو کوئی تیسری قوتیں استعمال کر رہی ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، جہاد کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہی وہ داعش ہے افغانستان میں جس نے طالبان کے ساتھ بھی مڈ بھیڑ کی ہے، وہاں کے نظام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ فتنے والی جماعت ہے جس نے عراق اور شام کی اچھی خاصی ہونے والی فتح میں بیچ میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ وہاں جبلۃ النصرہ اور کئی مسلمان مجاہدین تنظیموں کے ساتھ انہوں نے غداریاں کی ہیں، ان کے کمانڈروں کو شہید کیا ہے۔ یہ اس نے دکھایا، بتایا کہ یہ داعش ہے، یوں گلے کاٹتی ہے، یوں دہشت گردی کرتی ہے، بچوں کو روتا ہوا دکھایا، ایک بچے کو ماں کے ہاتھ سے چھین کر ماں کو مارتے ہوئے دکھایا۔ یہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ اتنے ظالم ہیں، یہ جہادی اتنے بڑے بدبخت ہیں، یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں۔ اور پھر اس نے دوسرا سنیریو پیش کیا، یہ سب کچھ ملا ان کو کہاں سے؟ پھر وہ لے کے جاتا ہے بیک ٹو دا پاسٹ کی طرف، وہ لے کے گیا اور کہتا ہے یہ 1400 سال پہلے اصل میں یہ سب انہوں نے سیکھا ہے ابو بکر و عمر سے، یہ سیکھا ہے انہوں نے ان سے۔ پھر ابو بکر و عمر کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہے فرضی، وہ یوں ظلم کر رہے ہیں، وہ یوں فاطمہ کا گھر جلا رہے ہیں، وہ جھوٹی جھوٹی قصے جس کی بنیاد پر اپنا جعلی مذہب لے کر اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی دکھاتا ہے وہ دیکھو یوں ظلم ہو رہا ہے، آل بیت کے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس خبیث کو یہ نہیں پتا کہ ابو بکر و عمر کے دور میں مشیر کا عہدہ تھا ہی علی کے پاس، وہ رہتے ہی ان کے ساتھ تھے، وہ ہوتے ہی ان کے ساتھ تھے، مشورہ ہی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت حسنین کا وظیفہ ان کے دور میں تھا، حضرت معاویہ کے دور میں ان حضرات کا وظیفہ تھا۔ اس نے یہ سب کچھ دکھا کر صحابہ کو یوں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم اپنے ذہنوں کو صاف کرو جو ہمدردیاں لے کر بیٹھے ہو، نہیں جی سارے ایسے نہیں ہوتے، اصل میں وہ اصل میں یوں، یہ اصل نقل کی بات چھوڑو، حق نوازیت کو سمجھو، حق نواز کو سمجھو، حق نواز کی آواز کو سمجھو۔ اس دھرتی پر صحابہ کے نام کو یہ طبقہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب کچھ ہوا اور یوں دکھایا، اور پچھلے ہفتے 15 لاکھ سے زیادہ لوگ 2-4 دن میں اس کا ٹریلر دیکھ چکے ہیں۔ ادھر لیڈی آف ہیون کے نام سے جو فلم اس نے اسلام کے خلاف بنائی ہے۔ یاسر الحبیب کون ہے؟ ایران جس کی سرپرستی کر رہا ہے، جو خمینی کو اپنا لیڈر مانتا ہے، جو خامنئی کو اپنا پیشوا مانتا ہے، جو ملا باقر مجلسی کی کتابیں پیش کرتا ہے۔ آنکھیں نہ بند کیا کرو، اتنے گنے نہ بنا کرو، اتنی آنکھوں کے اوپر پردے نہ ڈالا کرو، اتنے بچے نہ بن جایا کرو، اتنی صفائیاں نہ پیش کر دیا کرو، اتنی زیادہ جناب دوسروں کے حمایتی نہ بن جایا کرو۔ اب یہ سب کچھ اس نے کیا، کس کی ایما پہ کیا؟ کس طبقے سے تعلق ہے؟ کون سا عقیدہ ہے؟ کون سا اس کا مذہب ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ پچھلے ہفتے انہوں نے یہ سب کچھ دکھایا، اور دنیا کے اندر دا لیڈی آف ہیون کے نام سے جو فلم ہے اس کے ٹریلر کو چلایا گیا۔ انگریزوں کو اسلام سے متنفر کیا، مسلمانوں سے متنفر کیا، کفار کو، یہود و نصارہ کو، یہ سب کچھ کروایا۔ اور پھر اس فلم کی حقانیت کے لیے، اس فلم کی مزید پذیرائی کے لیے پھر عملی پریکٹس یوں کر کے دکھائی کہ مچھ کے اندر کانکن غریب مزدور، انہیں قتل کیا۔ قتل کس نے کیا وہ سب کو پتا ہے، کون لوگ ہیں؟ ایران ملوث ہے، انڈیا ملوث ہے، MI6 ملوث ہے، سب کچھ ان کے ہاتھوں سے کروایا ہے۔ یہ ذبح کیا ان کو، یہ کچھ۔ اچھا پھر فوراً شام کو بیان آ جاتا ہے مچھ واقعے پر کہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اسے ہمارے یہ دجالی میڈیا، اس نے کتنا اٹھایا ہے، اس کو کتنا زیادہ اس کو پاپولر کیا ہے، تاکہ دنیا میں مزید، چونکہ میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز یہاں بات ہوتی ہے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ اب دوسرے دن فوراً داعش اس کو تسلیم کرتی ہے،
پوری دنیا میں اس فلم کا ایک انہوں نے سینیریو اور اس کا اثر یوں بٹھایا، دیکھا ہم نے جو فلم میں بتایا تھا اس کا عملی نمونہ دیکھ لو، یوں بچے ذبح، یوں غریب لوگ ذبح ہوئے، یوں ان کی گردنیں کاٹی گئیں، اور پھر بتانے کی کوشش ہوئی کہ اصل میں ہاتھ پیچھے 1400 سال پہلے نعوذ باللہ انہی لوگوں کا ہے۔ یہ سارا اس سلسلے میں ہوا ہے، اور آج 4 دن سے ملک کو جام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کو، معیشت کو تباہ و برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ، ہم نے تمہیں پہلے کہا تھا اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ، تم نے چڑھایا ہے، اب اتار کے دکھاؤ۔ تم نے ہمیں تو جو کچھ کہا ہم نے برداشت کیا، تعاون مانگا، ہم نے ہر طرح کا تعاون کیا، لاشیں اٹھائی ہیں، اٹھا کر بھی ہم نے امن کا درس دیا ہے۔ امن کا صرف درس نہیں دیا ہے، امن کو عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر پیش کیا ہے۔ یہ قبر مولانا عبدالغفور ندیم شہید کی ہے، تمہارا میڈیا نے بتایا تھا، ان کے جنازے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے۔ یہاں ناگن چورنگی کے باہر کسی کا گملہ ٹوٹا ہو تو بتاؤ، کسی کی دکان کو پتھر لگا ہو تو بتاؤ، کسی کا کار کا شیشہ ٹوٹا ہو تو بتاؤ۔ اتنا مثالی امن ہم نے قائم کیا ہے۔ آج مظلوم بن کر لوگوں کے سامنے یہ تاثر دیا جا رہا ہے ان پہ بہت ظلم ہو گیا، بڑے مظلوم لوگ ہیں۔ ہمارے حضرات نے ایسے واقعات کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ اب اتنا بتایا جا رہا ہے، تاثر دیا جا رہا ہے دنیا میں مظلوم ہیں تو صرف یہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کربلا سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ گناہ بھی کر، جرم بھی کر، مظلوم بھی بن، حسین کو بلا بھی، دھوکہ بھی دے، شہید بھی کر، پھر رو کر مظلوم بھی بن، پھر تو پاک صاف بھی ہو جا، پھر پاک صاف ہونے کی کوشش بھی کر۔ یہ سب کچھ وہی والا سلسلہ چل رہا ہے۔ پریکٹیکلی طور پر یہ لوگ یہ عمل، یہ سلسلہ چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو اتنا مظلوم بنا رہے ہیں۔ شام میں 6 لاکھ سنی مسلمان شہید نہیں کیے، کون تھا مارنے والا ان کو؟ 6 لاکھ معمولی نہیں ہے۔ کیسے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے، عراق میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تم پاکستان کی بات لیتے ہو، اگر کوئی کہتا ہے ان پر اتنا ظلم ہوا، اس کمیونٹی کو اتنا قتل کیا گیا، یہ ہوا، یہاں تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا جیسے یہاں کچھ ہوا نہیں ہے؟ احسان الہی ظہیر کو بم دھماکے میں شہید کیا، کون تھے؟ ایرانی طلبہ آپ کی کراچی، آپ کے پاکستان کی یونیورسٹیوں سے پکڑے گئے، ان کے قاتل وہ نکلے ہیں، حق نواز سے لے کر حیدری تک۔ یہ تو داستان 7000 ہمارے شہداء کی الگ داستان ہے، لیکن میں اپنے شہداء کی بات نہیں کرتا۔ کسی کو پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، آؤ مفتی نظام الدین شاہ مرزائی شہید کو دیکھو، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کو دیکھو، مفتی جمیل صاحب کو دیکھو، عبدالحمید تنسوی صاحب کو دیکھو، مولانا جمیل صاحب کو دیکھو، فاروقیہ کے علماء اور طلباء کو دیکھو، اور اسی طریقے سے سینکڑوں کی تعداد میں یہ علماء ہیں، ان کے قاتل پکڑے گئے، سب نے اعتراف کیا۔ پڑوسی ملک سرپرستی کرتا ہے، ہمارے سر پہ اس کا ہاتھ ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سارا کچھ سلسلہ وہاں سے ہو رہا ہے۔ اور سنو، اس طبقے سے کوئی بعید نہیں، یہ اپنے لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے مرواتا بھی ہے، پھر اپنے مفاد حاصل بھی کرتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں۔ کل سرگودا کے اندر 7 دہشت گرد پکڑے گئے، ان 7 کے 7 دہشت گردوں نے اعتراف کیا ہے ہماری ٹریننگ ایران سے ہوئی ہے، فنڈ وہاں سے آتا تھا، ہمیں ٹاسک یہ ملا تھا، اپنے بھی مارو، ان کے بھی مارو، ملک میں ایک انتشار کی کیفیت چلاؤ۔ یہ سلسلہ یوں یہ قوم کرتی ہے۔ پارا چنار میں جب فوج نے آپریشن شروع کیا، کیونکہ وزیرستان میں آپریشن ہوا، محمد ایجنسی میں آپریشن ہوا، در آدم خیل میں آپریشن ہوا، کالا ڈھاکہ میں آپریشن ہوا، تو جب اب ساری ایجنسیوں میں آپریشن ہوا، اب جب بارہ چنار کی طرف بڑھے، ادھر فوج نے آپریشن شروع کیا ایرانی دہشت گردوں کے خلاف۔ تمہیں پتا ہے ایک دھماکہ ہوتا ہے جس میں کچھ ان کے لوگ مر جاتے ہیں، پھر یہ لاشیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر چیف آف آرمی سٹاف کو بلیک میل کرتے ہیں، آؤ گے ہم دھرنا ختم کریں گے۔ پھر وہاں کرنل عمر
کرنل عمر کی سربراہی میں پارا چنار کا آپریشن ہو رہا ہے، ان کا مطالبہ ہوتا ہے کرنل عمر کو جناب برطرف کرو، ہماری حکومت گھٹنے ٹیکتی ہے، کرنل عمر کو برطرف کرتی ہے، پارا چنار کا آپریشن رک گیا، اپنا ہی سب کچھ کیا، اپنے مفاد میں کیا۔ آج بھی دیکھ لو، اگر یہ مچھ واقعہ ہوا ہے، اس میں مفاد کون لے رہا ہے، فائدہ کون لے رہا ہے، اس سے فائدہ کس طبقے کو پہنچ رہا ہے، فائدہ کون حاصل کر رہا ہے؟ آج جو یہ بیٹھے ہوئے سیاسی انداز میں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، اداروں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ وہاں کے جو ورثاء ہیں وہ وہاں کے علاموں سے لڑ رہے، ہماری لاشیں دو، کیوں سیاست کر رہے ہو، ہمارے ورثاء کی لاشیں دو، لیکن ادھر کی وہ کمیونٹی ایک مقصد کے تحت بیٹھی ہے، پھر 10 مطالبات سامنے آتے ہیں، بلی تھیلے سے باہر پھدک کے آ جاتی ہے۔ کیا آتے ہیں مطالبات؟ سارے مطالبات تو میں نہیں دہراتا، لیکن دھرنے والے پھر مطالبات دیتے ہیں، جتنے کیس ہم پر بنے ہوئے ان کیسوں کو ختم کر دو۔ وہ بلال نورزئی ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہزارہ کمیونٹی کے علاقے میں گیا، سب نے اس کو مل کے مارا، تشدد کیا، گلا کاٹا، آنکھیں نکالی، اس کا مسئلہ کیا، اسے جلایا، اس پر حکومت نے ایکشن لیا اور ان شر پسندوں کو گرفتار کیا۔ اب مطالبہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان مطالبے میں یہ بھی ہے ان کو رہا کرو، جس نے بلال نورزئی کو شہید کیا ان کو بھی رہا کرو۔ اچھا اور کیا کرنا ہے؟ ان کو رہا کرو، جتنے کیسز ہم پر ہیں وہ ختم کرو، اور یہ کرو وہ کرو۔ اب جناب یہ سب وہاں کا ایم پی اے کروا رہا ہے، جو اس علاقے کا ایم پی اے ہے، جس کے اوپر کرپشن کے کئی مقدمات ہیں۔ وزیر اعظم کو بلانے کی ضد یہ ہے، وجہ یہ ہے، اس سے آ کر بٹھا کر اس بات کی ڈیلنگ ہو کہ میرے پر یہ کیس ختم ہو، میرے کو نیب گرفتار نہ کرے، یہ سلسلے نہ ہو، ہم پر جو 4 شیڈول کے یہ معاملات ہیں اس کو ختم کیا جائے، ہزارہ کمیونٹی کے پاسپورٹ بنائے جائیں، شناختی کارڈ بنائے جائیں، یہ سارے مطالبات۔ ورنہ یہ جو 11 افراد کا قتل ہوا، ان میں 7 افراد افغانی ہیں، افغانستان کے ہیں۔ آپ نے فارسی میں افغانستان والوں کا خط پڑھا ہوگا، وہاں کی حکومت نے خط لکھا ہے پاکستانی حکومت کو، یہ 7 نفر ہمارے ہیں، یہ 7 تن ان کو ہمارے حوالے کیے جائے، ان کی میتیں دی جائیں۔ غیر ملکیوں کی لاشوں پر اگر کوئی سیاست چمکا رہا ہے، ان کے ذاتی مفاد ہیں، ذاتی مقاصد ہیں۔ یہ کچھ سینیریو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ ہم نے ہمیشہ اس طرح کے واقعات کی پرزور ہمارے قائدین نے مذمت کی ہے، اور لیکن اس کے اندر جو سازشیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہزارہ کمیونٹی اتنی مظلوم نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ وہ طبقہ ہے جو افغانستان کے اندر رہتا ہے، جس کا بہت بڑا اثر و رسوخ مزار شریف میں ہے۔ یہاں مزار شریف میں ایک طالبان ایک حکومت افغانستان میں اٹھی جو پاکستان کی حمایتی تھی، اور جب تک وہاں ملا عمر اور طالبان کی حکومت تھی افغانستان کے بارڈر پر، تمہیں ایک فوجی لگانے کی ضرورت نہیں تھی کہ تمہارے بارڈر کی حفاظت بھی عمر کر رہا تھا۔ اس حکومت نے جو پاکستان کی حمایتی تھی، شمالی اتحاد اس کے خلاف بنا، یہ ہزارہ کمیونٹی اس پاکستان حمایتی طبقے کے خلاف اس طبقے کے ساتھ نظر آتا ہے جو پاکستان کا مخالف ہے، پاکستان حمایت کا مخالف ہے۔ یہاں سے جو بیچارے جہاد کے لیے جاتے تھے، جو پاکستانی ہوتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ مزار شریف میں 10,000 طالبان کے ساتھ بغاوت کر کے انہیں کینٹینروں میں بند کر کے انہیں کس طرح شہید کیا، انہیں کس طرح مسلح کیا، ان کا کس طرح قتل عام کیا، یہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر یہ سلسلہ صرف افغانستان کی بات نہیں، تم جو اتنے یہ مظلوم بن کے بیٹھے ہیں، اٹھاؤ اور یہ مقبول جان، اس کا کل جو ویڈیو بیان آیا ہے، حقائق آپ کے سامنے ہوں گے۔ اس نے ہزارہ کمیونٹی کا پورا ایک سنیریو کٹھا چٹا لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یہ کوئی اورنگزیب فاروقی لدھیانوی کی بات نہیں ہے۔ اور یہ مقبول جان وہ کہتا ہے میں 1985 کے اندر اسسٹنٹ کمشنر تھا کوئٹہ کے اندر، یہی ہزارہ کمیونٹی تھی کہ جن کا اس وقت جرنل لگا تھا موسیٰ خان، یہ موسیٰ خان خود چونکہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، یہ تو ہمارا المیہ ہے، ہمارے یہاں ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں، حکومت کرنے والے بھی باہر سے آتے ہیں۔ وہ جرنل موسیٰ، اس نے خوب اس قوم کو چھوٹ دی، اور اس کی ایما پر انہوں نے احتجاج کیا۔ خمینی کا جو انقلاب آیا، انہوں نے کہا یہ انقلاب یہاں بھی آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری فورسز نے ان کے خلاف جب کارروائی کی کوشش کی، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ 1985 کا واقعات آپ کے سامنے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کیا،
کئی مسلمان شہید ہوئے، 700 کے قریب ان ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جب چاروں طرف سے گھیرے گئے تو اسی گھیرے کے اندر ایک گرلز یونیورسٹی تھی، لڑکیوں کی یونیورسٹی، جس میں ہماری مسلمان بہنیں پڑھتی تھیں۔ یہ اس یونیورسٹی میں گئے، ان لڑکیوں کو یرغمال کیا، ان کے ساتھ ریپ کیا۔ کیا ان کے کٹے ہوئے سینے تم بھول گئے؟ ان کے کٹے ہوئے پستان تم بھلا چکے ہو؟ جب ایکشن ہوا انہوں نے چند پولیس والوں کو بھی یرغمال کیا، 17 کے قریب پولیس والوں کو شہید کر کے ان کی گردنیں کاٹ کر ان کو لٹکایا گیا کھمبوں پر۔ پہلے فٹ بال کھیلا گیا۔ یہ اوریہ مقبول جان کی بات ہے، سپاہ والوں کی بات نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر جنرل موسیٰ نے اپنی ایما پر مذاکرات کروا کر ان سب کے کیسوں کو خارج کروایا، ان کے سارے مقدمات ختم کیے۔ جنرل موسیٰ کی قبر آج بھی ایران کے اندر موجود ہے۔ یہ سب ان کی ایما پر ہوا۔ اور پھر وہاں کی بلوچ قوم، پختون قوم، یہ ذاتی طور بھی ان کے مخالف ہوئی ہے۔ یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کی بلوچ اور پختون قوم ذاتی طور پر بھی ان کے ساتھ نفرت کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کا ظلم دیکھا ہوا ہے۔ ان کے آباء و اجداد پر ہونے والا ظلم یہ بھولے نہیں ہیں، ان کے سامنے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد اب یہ واقعہ ہوا، ادھر یہ دھرنے میں لے کے بیٹھ گئے۔ ہماری کیا حکومت اتنی کمزور ہے، ریاست اتنی کمزور ہے، چند یرغمالیوں کے ہاتھ میں پورا ملک دے دیا جائے؟ اتنی ضدی وزیر داخلہ آتا ہے، وزیر داخلہ کوئی معمولی حیثیت کا عہدہ نہیں ہے، اسے تنخواہ دیا جاتا ہے، کوئی اور آتا ہے اسے تنخواہ دیا جاتا ہے۔ ایک ہی ضد، عمران خان آئے، وزیر اعظم آئے، اور آئے بھی ہمارے اسٹیج پر آئے، کل یہ مطالبہ کرے گا، آئے اسٹیج پر اور وہاں نوحہ بھی پڑھے، ماتم بھی کرے، لوگوں کو بھی رلائے۔ یہ سارے مطالبات اگر اس طرح تسلیم ہوتے رہے، کسی کو سر پہ اٹھایا چڑھایا، تو پھر یہ معاملہ خراب رہے گا۔ اگر یہ تم سمجھتے تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے اور تم کنٹرول کرنا چاہتے ہو، اگر تم اخلاص کے ساتھ ان سے تنگ ہو، تو میرا مشورہ یہ ہے حکومت ادارے بیچ سے ہٹ جائیں، ہمیں چھوڑ دیں، پھر دیکھیں گے کہ دنیا کون سے کتنا کرتی ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس میں کتنا تپڑ ہے، پھر ہم دیکھیں گے کس میں کتنی ضد ہے، پھر ہم دیکھیں گے کون کتنا ضدی ہے، پھر ہم دیکھیں گے کس میں کتنا تپڑ ہے۔ تم پھر بیچ سے ہٹ جاؤ۔ یہ ملک ہمیں عزیز ہے، اس کی گلیاں ہمیں عزیز ہیں، اس کی معیشت ہمیں عزیز ہے، ہمارے اکابرین کا خون یہاں بھی گرا ہے، یہاں پر ان کے خون کی قربانیاں ہوئی ہیں۔ تم سے قابو نہیں ہوتے، تم ہٹ جاؤ، ہم جانے وہ جانے، انشاءاللہ العزیز اس طرح باہر نکال کے پھینکیں گے جیسے دودھ سے مکھی کو باہر نکال کے پھینکا جاتا ہے۔ اور اب یہ تو ہماری عوام صبر کر رہی ہے، لیکن ہم نے تو اپنے لوگوں کو صبر کی تلقینیں کی، ہمیشہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن آج آپ نے دیکھا، پتہ نہیں کسی علاقے کی ویڈیو آ رہی تھی، لوگ آ رہے ہیں، ان پر پتھراؤ، گالیاں، عوام تھی وہ بھی دے مار 4.5 چڑھ گئے، اور سنا ہے پتہ نہیں ایک دوسرے سے پتھراؤ ہوا۔ یہ عوامی تصادم کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو انہیں یہ مسجد میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم تو منہ بھی نہیں لگانا چاہتے ہمارا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ عوام کب تک برداشت کرے گی؟ پہلے کرونا نے معیشت کا کیا حل کیا، اور اب 4 دن سے دھرنے دے کر پورے ملک کی معیشت کو جام۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ۔ ملک کا دشمن کون ہے، سجن کون ہے، یہ تم بھی جانتے ہو، یہ تمہیں بھی پتہ ہے یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ انہیں براہ راست خامنئی لیڈ کر رہا ہے، اور یہاں پر ویڈیو ان کی آئی ہیں، جو ٹی وی پر میڈیا جن کو بٹھاتا ہے یہ معتدل ہیں، ان کی ویڈیو بھی دیکھ لو، کس طریقے سے دھمکیاں دے رہے ہیں ریاست کو۔ پاکستان مخالف نعرے لگ رہے ہیں کوئٹہ کے دھرنے میں، وہاں کھڑے ہو کے ایک بدبخت کہتا ہے پاکستان کو ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی؟ یہ حسن ظفر نقوی، یہ بڈھا کس طریقے سے یہ
گلستان جوہر یا پتہ نہیں کہاں کے دھرنے میں اسپیکر ہاتھ میں لے کے دھمکیاں دے رہے، بند کرو، یہ گاڑیاں بھی بند کرو، وہ بھی بند کرو، یہ بھی کرو۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مظلوم، ملک سے محبت کرنے والے، اور ہم پر انتہا پسندی کا نام۔ یہ بدماشیاں نہیں چلنے دی جائیں گی، یہ ملک ہمارا ہے انشاءاللہ۔ یہاں کوئی انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے تو رہے، بدماشیوں کے ساتھ کوئی رہنا چاہتا ہے تو یہ بدماشیاں یہ صحابہ کے غلام برداشت نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ حقائق میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اس میں میڈیا کا اچھا، پھر ہر جماعت اپنے نمبر بڑھانے جا رہی ہے۔ او بھائی اٹھاؤ 7 آدمی ادھر افغانستان والوں کو تو دو، وہ ان کے نام پر سیاستیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جو ہیں وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، پہلے چھپا رہے تھے اس بات کو کہ افغانی، اب ان کا بھی خط آ گیا تو اب پریشان ہیں، اور یہ لوگوں کو لے کے بیٹھے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب، کوئٹہ میں منفی سردی ہے، تم 2 دن اور نہیں آؤ، ان کی لاشوں سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے، اب مزید آئے گی، یہ خود دفنائیں گے، یاد رکھنا۔ لیکن ان کی اس طرح کی ضدیں ماننے کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ آپ دیکھیں ہر ایک آیا، وہاں سے بلو رانی بھی گئی ہے، کوئٹہ میں پہنچا ہوگا اور کہا ہوگا جب زیادہ سردی پڑتی ہے تو زیادہ سردی ہوتی ہے، برف ہوتی ہے تو پھر زیادہ سردی ہوتی ہے، زیادہ برف پڑتی ہے تو زیادہ سردی ہوتی ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے کہا ہو نا، اتنی پیاری لاجک تمہیں کوئی اتنی پڑھی لکھی لاجک کوئی بتائے گا؟ وہاں سے مریم صاحبہ بھی گئی ہیں، اور پتہ نہیں کون، زلفی بخاری، بروزن کلفی بخاری، وہ بھی وہاں پہنچا، اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، کیسے ہاتھ جوڑ رہا ہے، دیکھیں جی یہ تم نے ساری زندگی ان کے اٹھائیں، تمہیں کیا انہوں نے دیا ہے؟ یہی زلفی بخاری بدبخت جس نے فاضل الوی کے لیے وہاں راستہ کھولا اور اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کی تکفیر کر کے گیا ہے۔ تم نے ان کے ساتھ اتنی رسپیکٹ کی ہے، 70,000 کے لوگ ایران سے تم نے کرونا کے دنوں میں یہاں بلائے ہیں، پورے ملک کو تم نے ان کے لیے مصیبت میں ڈالا ہے، تم ان کے لیے جو کچھ بھی کرو، جتنی حکومتیں بھی کریں، آج وہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی وہاں بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں، تم بھلے جا کر ان کے سامنے نمبر بڑھاؤ، لیکن ابھی تم نے کل ایک آڈیو بیان ان کا سنا ہوگا، پیپلز پارٹی والوں کو بھی منافق کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ پی پی تو ساری کی ساری ان کے ساتھ طرفداریاں کرتی ہے، نمبر بڑھاتی ہے، لیکن یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ یہ وہی نسبتیں ہیں، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ راضی نہیں ہو سکتے، سارے جا رہے ہیں۔ اور ادھر سے ہمارا بھی ایک آدھا شیعہ ہوں آدھا سنی ہوں، میں ابھی کچھ بول نہیں سکتا، ان کی نسبت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، تکلف کے ساتھ بھی، ہم نے تو یہ کہا تھا، چھوڑو بھی، میں تم کو پتہ ہے میں جو ہوں نا، اس لیے یاد رکھو، ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو ہوا، آپ ان کے ساتھ مظلومیت کے ساتھ حمایت کرتے ہیں کہ جناب غلط ہوا، یہ ہوا، اس باتوں کو ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے ملک کی معیشت کو جام کرنا، اور یہ سب کچھ ایک سنیریو کے تحت ہوا ہے، اس فلم کے تناظر میں یہ سب کچھ ہوا، اور اب مطالبات یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ پری پلاننگ کے تحت ہوا ہے اور اپنے کام نکلوانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اس میں مطالبہ بھی کیا ہے؟ ہر مرنے والے کو 50,000 لاکھ روپے دیے جائیں، 50، پورا پاکستان نہ اٹھا کے دے دیا جائے۔ ادھر ہمارے بھی تو 7,000 شہداء ہیں، کسی ایک کو کبھی 1 روپیہ ملا ہے؟ جو قوم زکوٰۃ مانتی نہیں، بینکوں سے اس نے زکوٰۃ کو اپنے سے مستثنیٰ کیا ہے، حکومت زکوٰۃ کے پیسوں سے دیتی ان کو ہے، اور ملک کا کیا بحال کر دیا۔ اور دوسرا سب سے اہم ایشو سن لو، چونکہ ایران اور انڈیا یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کی بے شمار مثالیں میں دیا کرتا ہوں، ابھی وقت نہیں،
پاکستان کے بارڈر پر چابہار کی بندرگاہ ایران کی، وہ ساری کی ساری اس نے اس کی سیکورٹی، عملہ، سارا نظام وہ انڈیا کے سپرد کیا یا نہیں؟ اچھا، جب یہاں سے پاکستان نے احتجاج کیا کہ تم نے تو انڈیا کو ہمارے بارڈر پہ لا کے بٹھا دیا، آگے سے دلیل سنو، ایرانی دلیل آپ نے اخبارات میں پڑھی ہوگی، دلیل دیتا ہے اصل میں ہم پاکستان اور انڈیا میں مفاہمت اور محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صدقے تھی وہاں، ہم ان کے درمیان جو ہے وہ محبت اور مفاہمت پیدا کرنا چاہ رہے، دشمن کو سر پہ بٹھا کر۔ کلبھوشن یادو انڈیا کا ایجنٹ تھا، کس ملک سے پاسپورٹ بنا کر آیا ہے؟ بولو۔ تو یہ انڈیا تو ان کے ذریعے کروائے گا نا، کیوں انڈیا کیوں کروائے گا؟ اس وقت انڈیا کے حالات آپ کے سامنے، ہندوستان میں سکھ برادری اٹھی ہوئی اپنے حقوق کے لیے، دہلی کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، وہاں فوج کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہیں، پورا ہندوستان ڈسٹرب اور متاثر ہے۔ وہ کب برداشت کرے گا کہ پاکستان سکون میں رہے، اس کی معیشت سکون میں رہے، اسے بھی ڈسٹرب کیا جائے؟ اس نے ایرانی گماشتوں کے ذریعے سے، بلوچستان لبریشن آرمی بھی تو انڈیا کی ہے، اور تو وہ کسی کے ذریعے سے بھی کرا کر ان کو کہہ سکتا ہے کہ تم نے یوں کرنا ہے، اور چونکہ ایران سے یہ سب کچھ ڈیلیٹ ہوتے ہیں اور ایران کے پیشوا کے نقش قدم پر اس کی جناب ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں، تو یہ سب کچھ کروایا، اور پھر اس کے بعد دیکھ لو ملکی معیشت کا کیا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے امن کا درس دیا ہے، ہر طرف امن ہونا چاہیے، اداروں کو، حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ 5-10 لونڈے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یرغمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف حکومت کو آپریشن کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ حمایت کرتے ہیں؟ بولیں۔ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے کسی سے کوئی پنگا نہیں لینا، حکومت کو ہم کہتے ہیں وہ ان کو کنٹرول کرے، آپ نے کسی قسم کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ ہماری امن پالیسی تو دیکھو، ہم نے آج کشمیریوں کے حق میں مظاہرے کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن انتظامیہ ہاتھ جوڑ رہی ہے، ریکویسٹیں کر رہی ہے، دیکھیں نہ کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ شرارتی لوگ ہیں، ادھر آ کر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر اب اس کو بھی ایشو بنا سکتے ہیں۔ تم نے ہم سے درخواستیں کی، ہم نے عین ٹائم پر اسے مؤخر کر دیا 2 دن کے لیے، اور اس مظاہرے کو ہم اتوار تک لے گئے۔ ہم تو کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور تھے نہیں، محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب